بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم صرف میری ہو۔ زرون نے اوون میں چاول گرم کرنے کے لیے رکھے اور پلیٹیں نکال کر تمام چیزیں ٹرے میں رکھ کر جیسے ہی مڑا تو سامنے اپنے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ نور ٹرے واپس کاؤنٹر پر رکھتے وہ جلدی سے کمرے کی جانب بڑھا، پر یہ سوچ کے شاید کپڑے تبدیل کر رہی ہو اس نے خود کو دروازے پر دستک دینے سے روکا، پر کچھ سیکنڈ انتظار کرنے اور اندر کی خاموشی پر اسے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا، جس کے تحت اس نے ناپ پر ہاتھ رکھتے گمایا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ نور کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو۔ دروازے پر ہاتھ مارتے اس نے آواز لگائی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے مزید انتظار کرنے کی بجائے جلدی سے دروازے کمرے کی چابی ڈھونڈی، جو شاید بدقسمتی سے اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ نور میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ضرور نے آواز لگاتے مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے دروازے کو دھکا مارا تاکہ وہ ڈر کر دروازہ کھول دے، پر ابھی بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس کو بےچینی ہوئی تو اندر کسی چیز کے گرنے کی آواز پر اس نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا دروازے کو مزید دھکے مارے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حواس صحیح معنوں میں اترے۔ نور، اس نے جلدی سے آگے بڑھتے اسے سنبھالا جو خود کو پنکھے سے لٹکا چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کو یوں پنکھے سے لٹکے دیکھ کر زرون کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی، پھر بھی خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے ہاتھ اوپر کو اس کو نیچے اتار کر دوپٹہ اس کے گلے سے نکالا اور اسے بیڈ پر لٹاتے خود جلدی سے پانی لینے چلا گیا۔ پانی پیو۔ اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر تھوڑا اوپر کرتے زرون نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو نور نے بمشکل 2 گھونٹ گلے سے اتارے۔ اپنے کٹتے سانس کو بحال کرنے کے لیے زور زور سے سانس لینے لگی۔ زرون نے اسے واپس لٹاتے اپنے سانس دینے کے لیے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے۔ نور چاہتے ہوئے بھی اسے خود سے الگ نہیں کر پائی۔ اب ٹھیک ہو؟ کچھ سیکنڈ بعد چہرہ اوپر کرتے زرون نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا جس میں گلا دبنے کی وجہ سے خون اتر آیا تھا۔ نور، جس کی سانس اب تک کچھ بہتر ہو چکی تھی، پر گلے میں دوپٹہ پھیرنے سے ہونے والے زخم اور سانس کی نالیوں میں آنے والی تنگی سے ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتے اس نے زرون کی کالی آنکھوں کو آج پہلی بار نم دیکھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے اور الفاظ میں لڑکھڑاہٹ آ چکی تھی۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں اب۔ اسے نظریں ملائے بغیر جواب دیتے نور نے ایک بار پنکھے کی طرف دیکھا جہاں اس کا دوپٹہ ابھی تک لٹک رہا تھا۔ دوبارہ خود کو تکلیف مت دینا، اگر پھر بھی دل کرے تو مجھے دے دینا، کیونکہ تمہارا مجرم میں ہوں۔ اس کے اوپر جھکے ہی ایک آنسو آستگی سے اس کی آنکھ سے نکلا تو نور نے اپنی تکلیف کو بھولتے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی تکلیف پر رو رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے جلدی سے نظریں پھیری اور کہتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم جتنے مرضی اچھے بن جاؤ، پر میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی مسٹر زرون علی، اور ہمیشہ خود کو ایسے ہی تکلیف دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں سب سے زیادہ درد مجھے تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے۔ اپنے گلے پر پڑے زخم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نور نے اپنے دل میں آنے والے نرم جذبات کو کچلتے خود کلامی کی۔ حاشا و حاضر کچھ گھنٹوں بعد سکندر صاحب کو گھر لے آئے تھے، جو اب سکون آور دوائیوں کے زیر اثر سو چکے تھے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا تھا بھائی صاحب کو؟ فریحہ بیگم نے ان کے کمرے سے باہر آتے حارث سے پوچھا، جو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، مختصر سا جواب دیتے وہ پھر سے مڑا۔ ہارٹ اٹیک؟ اللہ! اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا تو میں نور کا گلا دبا دیتی، جس کی وجہ سے آج پھپھو پلیز آپ پہلے ہی سب کے سامنے نور کے میں بہت کچھ بول چکی ہیں، لیکن اب میں مزید اپنی بہن کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کروں گا۔ حارث نے انہیں مزید کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر سختی سے روکا تو فریحہ بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب تم ابھی بھی اس بدکار کی طرفداری کر رہے ہو جس کی وجہ سے ہماری پورے خاندان میں بدنامی ہوئی؟ حارث کا نور کے لیے بولنا فریحہ بیگم کو ہضم نہ ہوا۔ میری بہن بدکار نہیں ہے، اس لیے دوبارہ یہ الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیجیے گا کہ آپ کی بیٹی کا نام اب میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، جو آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے میں اپنے نام سے الگ بھی کر سکتا ہوں۔ انگلی اٹھا کر اپنے دھمکی دیتے وہ فریحہ بیگم کو ہکا بکا کھڑا چھوڑ کر لمبے دگ بڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احمد زرون کے فون کرنے کے 10 منٹ بعد ہی اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچ چکا تھا۔ اب نور کو چیک اپ کرتے اس کے کچھ دوائیاں لکھ کر دی۔ یہ ٹیوب بھی میں نے لکھ دی ہے، گلے کے زخم پر لگاؤ گے تو جلد بہتر ہو جائے گا۔ زرون کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر احمد نے نور کی حالت دیکھنے کے بعد بھی اسے کوئی بات کہنا مناسب نہیں سمجھی۔ ٹھیک ہے، منگوا لوں گا، اور بیٹھو تم، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ باہر لاؤنج میں آتے اس نے احمد سے کہا، جس کا دھیان اب اس کے بازو پر لگے خون پر تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے لگ رہا ہے سٹیچز سے خون نکل رہا ہے۔ اس کی بات کا جواب
جواب دینے کی بجائے احمد نے اس کا بازو پکڑتے کہا، خیر ہے میری، کچھ نہیں ہوتا، تم بتاؤ چائے پیو گے یا جوس؟ اس کا ہاتھ اٹھاتے ضرور نے لاپرواہی سے کہا تو احمد نے تیروی چڑھاتے اس کا ہاتھ پکڑتے صوفے پر بٹھایا، خود ٹھیک ہوں گے تو اسے سنبھالو گے نا، اب سکون سے بیٹھے رہو، مجھے دیکھنے دو کیا ہوا ہے۔ احمد نے پٹی کھولتے سختی سے کہا تو ضرور جو اپنا بازو پیچھے کرنے لگا تھا رک گیا، دیکھا نا سٹیچز سے خون نکل رہا ہے، میں نہ دیکھتا تو زخم خراب ہو جانا تھا۔ ڈبے سے روئی نکال کر خون صاف کرتے اس نے نرمی سے ضرور کو سمجھانا شروع کیا جو سج گئے، بیٹا کوئی جواب دینے کی بجائے بس اس کی نصیحتیں سن رہا تھا۔ احمد کی جانے کے بعد ضرور کمرے میں آیا تو نور ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کھانا کھا لو، ٹرے میں اس کے قریب رکھتے ضرور نے کہا تو اس کی نظر اٹھا کر پہلے ضرور اور پھر ٹرے میں رکھے کھانے کو دیکھا۔ مجھے نہیں کھانا، اس سے اچھا ہے تم مجھے زہر لا دو۔ ٹرے کو زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چلائی تو ضرور نے اس کی حرکت پر غصے کے کنٹرول کرتے ایک نظر فرش پر پڑے کھانے اور برتنوں کو دیکھا۔ لا دوں گا زہر بھی، فکر نہ کرو، دوبارہ میرے سامنے ایسی حرکت مت کرنا ورنہ میں سب لحاظ بھول کر تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے جبڑوں کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچے ضرور نے دھمکی دی تو نور نے رونے کی بجائے بے خوف ہو گئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، نہ تم سے نہ تمہاری ان دھمکیوں سے۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے نور نے غصے سے کہا تو ضرور نے اس کی بہادری پر کہکا لگایا، اچھی بات ہے ضرور، علی کی بیوی ہو کر تم پر ڈرنا ورنہ زیب نہیں دیتا اور نہ ہی بزدل ہونا، اس لیے دوبارہ خود کو پنکھے سے لٹکانے کی بجائے مجھ سے مقابلہ کرنا اور میری ان دھمکیوں کو اتنا ہلکا مت لو۔ میں اگر تم سے نکاح کر کے یہاں لا سکتا ہوں نا تو میرے لیے کچھ کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں۔ دو معنی الفاظ میں اپنی بات سمجھاتے ہوئے وہ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا تو نور نے ہوش میں آتے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر رک گیا کیونکہ اس بدتمیز انسان سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگلے دن حارث نے سب رشتہ داروں کو اسکندر صاحب کی طبیعت خرابی کی وجہ سے شادی کینسل ہونے کا بتایا۔ کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں انسان کو ایک سچ چھپانے کے لیے۔ خالدہ بیگم جو صبح ہی اسکندر صاحب کا پوچھنے آئی تھی، انہوں نے حارث کو پچھلے 1 گھنٹے سے فون پر لگے دیکھ کر افسوس سے کہا، بس کیا کریں، اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، جس کے ہاتھوں یہ سب ہوا اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ فریحہ بیگم جو اسکندر صاحب کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، انہوں نے حارث کو وہاں نہ پا کر جلدی پر تیل کا کام کیا۔ ہاں بس کیا کریں، ہم بھی کل سے رشتہ داروں کو جواب دے دے کر تھک چکے ہیں، پر لوگ ہیں کہ بار بار پوچھ کر دماغ خراب کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے لڑکے نے انکار کیا ورنہ لڑکی تو اتنی اچھی تھی، پر میں نے تو چپ کا تالا لگا لیا منہ پر کہ کیا بتاؤں لڑکی کتنی اچھی تھی۔ سر جھٹکتے خالدہ بیگم نے طنزیہ انداز میں بات کی تو اسکندر صاحب نے سر جھکا لیا۔ خالہ پلیز، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں۔ حاشا جو ابھی کمرے میں آئے تھے اس نے خالدہ بیگم کی آخری بات سنتے منع کیا۔ ہاں بیٹا کہاں ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں بھلا، وہ بس نور کی حرکت پر دل ہی اتنا دکھایا کہ خود بخود منہ سے نکل جاتی ہیں۔ حاشا کی بات سنتے ہی انہوں نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ بھی کوشش کریں کہ ابو کے سامنے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ کیوں نہ کریں، جب اپنے خون نے عزت کی پرواہ نہیں کی، یہ سب بھی کیوں کریں، ان کا بولنے کا حق بولنے دیں۔ خالدہ بیگم کی بجائے اسکندر صاحب جو کب سے خالدہ بیگم کے طنز سن رہے تھے، انہوں نے فریحہ بیگم کا ہاتھ روکتے انہیں سوپ پلا رہی تھی کہا، نہیں بھائی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم بھلا کیوں باتیں کریں گے، اللہ معاف کرے، ہم بھی بیٹی والے ہیں۔ اسکندر صاحب کی بات سنتے خالدہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگائے، کیونکہ آپ کا حق ہے، ہماری وجہ سے آپ کی بدنامی ہوئی۔ اسکندر صاحب نے وضاحت دی، یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، پر ہم سے زیادہ جنید نے صدمہ لیا ہے، وہ تو کل سے خاموش ہے، نہ کچھ کھا پی رہا ہے نہ کسی سے بات کر رہا ہے، بس ایک ہی بات دہرائے جا رہا ہے کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو نور نے ایسا کیا۔ میرا بیٹا تو قصوروار نہ ہو کر بھی سب کو یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے خود شادی سے انکار کیا، سارا الزام اپنے آپ پہ لے لیا میرے لال نے۔ خالدہ بیگم نے جنید کی جھوٹی تعریفوں کے بل باندھتے آنکھوں کو مصنوعی آنسوں کو اپنے بٹے سے رکھ رہا، کسی کو اپنے آپ پہ کوئی الزام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خالہ آپ نے کون سی شادی کینسل کی ہے، مجھے ذرا بتانا پسند کریں گی؟ حارث جو کمرے میں آتے ان کی بات سن چکا تھا، اس نے ماتھے پر بل ڈالتے سوال کیا، مطلب؟ خالدہ بیگم نے کچھ نہ سمجھی سے حارث کی جانب دیکھا، مطلب یہ کہ آپ نے تو راتوں رات جنید کے لیے لڑکی تلاش کر بھی لی اور کل اس کی شادی ہے۔ حارث جیسے عمران ماموں کے بیٹے نے یہ بات پتہ چلی تھی، اس نے دو تو خالدہ بیگم سے پوچھا تو اسکندر صاحب کے ساتھ ساتھ فریحہ بیگم و حاشا نے بھی حیرت سے خالدہ بیگم کو دیکھا جو حارث کی بات سنتے ہی کچھ گھبرا گئی تھی۔ میں تو جواب دے رہی تھی پر سلیم نے مجھے منع کر دیا، ان کے دوست کی بیٹی ہے ملائکہ۔ خالدہ بیگم نے بات کا آغاز کیا کیونکہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ لوگ کافی دیر سے رشتہ مانگ رہے تھے پر کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ کل یہاں سے جا کر سلیم نے ان سے بات کی تو انہوں نے خود اپنی بیٹی کی بات کر دی تو سلیم انکار نہیں کر پائے۔ دوسرا جنید کو اس طرح دیکھ کر مجھے خود پریشانی ہو رہی تھی، میں نے بھی یہی بہتر سمجھا، ویسے بھی آج نہیں تو کل ہم نے جنید کی شادی کرنی ہی تھی۔
خالدہ بیگم نے طریقے کے ساتھ تمام بات سلیم صاحب پر ڈال دی۔ ہم بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے حارث کو بولنے سے روکتے اسکندر صاحب نے خالدہ بیگم سے کہا، جو اب اپنی صفائی میں کچھ بولنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ دوپہر 12 بجے کے قریب زرون کی آنکھ موبائل کی بیچ سے کھلی۔ اف، اتنا ٹائم ہو گیا! موبائل پر آریان کی اتنی ساری کالز دیکھ کر اس نے خود کلامی کو اٹھ کر بیٹھا تاکہ آریان کو کال کر سکے، پر سامنے صوفے پر نظر پڑتے اس کا ہاتھ ایک دم رکا۔ نور کمبل سر پر کرتے وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر آئے، جہاں لاؤنج میں ہی وہ اسے صوفے پر لیٹی نظر آ گئی۔ ایک تو یہ لڑکی کسی دن میرا ہارٹ فیل کروا دے گی۔ اس کے قریب جاتی اسے سکون سے سویا دیکھ کر زرون نے سوچا، اندر سے کمبل لا کر اس کے اوپر دیا۔ دیکھنے میں جتنی معصوم لگتی ہو اتنی ہو نہیں۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے زرون نے آہستگی سے اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا، جو بخار سے تپ رہی تھی، تو نور نے آنکھیں کھول دی۔ اسے اپنی اس قدر قریب دیکھ کر ناگواری سے اپنا چہرہ سائڈ پہ کیا۔ اندر جا کر بیڈ پر لیٹ جا، میں کچھ کھانے کے لیے بناتا ہوں، کھا کر میڈیسن لے لینا۔ اس کی ناگواری کی محسوس کرتے ہوئے پیچھے سے بولا، مجھے تمہاری کسی بھی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ زرون کی بات سنتے ہی وہ کمبل ایک سائڈ پر کرتے تیز بخار کی وجہ سے بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ ہاں جانتا ہوں تم کل سے بہت بہادر ہو گئی ہو، پر اتنی ہی بہادر دکھاؤ جتنی برداشت کر سکو۔ اس کے کرتے ہوئے رویے پر زرون نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، مجھے دھمکانے کی ضرورت نہیں، یہ بات سمجھنا کہ میں رات کو تم سے ڈر کر صوفے پر سوئی تھی۔ نور نے اس کے سامنے کھڑے ہوتی آنکھوں میں بے خوفی لیے کہا، تو زرون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، مطلب تم ڈری نہیں تھی؟ زرون نے آنکھوں میں تجسس لیے پوچھا، تو نور نے نفی میں سر ہلایا، میں کسی سے نہیں ڈرتی، تم سے تو بالکل بھی نہیں، اس لیے کسی بھول میں مت رہنا۔ آنکھوں میں حقارت لیے اس نے حتی المکان اپنے الفاظ کو سختی سے ادا کیا، ہوں تم بھی کسی بھول میں مت رہنا۔ اس کی دھمکی پر زرون نے دیر کیے بنا اسے اٹھایا اور اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر اسے اسٹور میں بند کرتے باہر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے لائٹ آف کر دی۔ اب دیکھتا ہوں کیسے نہیں ڈرتی تم۔ اپنا موبائل اسٹور میں بند کرتے ہوئے باہر سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارتے لائٹ آف کر دی۔ اب دیکھتا ہوں کیسے نہیں ڈرتی تم۔ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے آرام سے صوفے پر بیٹھتے اس نے آریان کا نمبر ڈائل کیا اور نور کے دروازہ کھٹکھٹانے کی پرواہ کیے بنا بات کرنے لگا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔